سر محترم مفتی نورانی صاحب، ایک اور عام پہلو ہے قرض۔ قرض لوگ لیتے ہیں ہمارے یہاں، بعض لوگ دیتے بھی ہیں، اداروں سے بھی قرض لیا جاتا ہے، انسانوں کے آپس کے معاملات بھی چل رہے ہوتے ہیں، بعض جگہ کاروبار اس بنیاد پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس میں اور بہت سارے پہلو تو ہیں، لیکن جو سب سے عام پہلو وہ یہ کہ کسی سے قرض لے کر اس کا قرض حسب وعدہ واپس نہیں کرنا اور بعد میں دینے سے ہی انکار کر دینا، اس حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ماشاءاللہ شاہد بھائی، آپ نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ہے۔ دیکھیں، قرض دینا ثواب کا کام ہے، اور پھر اگر مقروض جو ہے وہ تنگ دست ہے، اس کو مہلت دینا اس سے بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ صحیح بات ہے، جی۔ اور قرض ٹائم پہ لوٹانا یہ بھی شریعت میں پسندیدہ عمل ہے، اور طاقت و توفیق ہونے کے باوجود قرض واپس نہ لوٹانا اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے۔ ایک تو ہے کہ قرض لیا لیکن پھر وہ تنگ دست ہو گیا، مجبور ہو گیا کہ وعدہ کیا ہوا جو ٹائم تھا اس پہ نہیں لٹا سکا، تو پھر اس کو شریعت کہتی ہے کہ جس سے آپ نے قرض لیا اس کے پاس جائیں، اچھے انداز میں اپنی مجبوری بتا کے اس سے مزید مہلت لے لیں، اور اگر آپ کے پاس سہولت بھی ہے، آپ ادا بھی کر سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ قرض روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں دے رہے ہیں، شریعت نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے۔ یہاں تک کہ بخاری شریف میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ظلم قرار دیا ہے۔ اچھا، قرض واپس نہ کرنا طاقت و توفیق ہونے کے باوجود حضور نے اس کو ظلم قرار دیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو طاقت و توفیق کے باوجود قرض نہیں دے رہا، واپس نہیں لوٹا رہا، وہ اپنی عزت اس کے لیے حلال کر رہا ہے کہ وہ آ کے باتیں سنائے گا، وہ آ کے باتیں سنائے گا کہ تم میرا حق نہیں دے رہے ہو، اور باتیں سنانا اس کے لیے گناہ نہیں ہوگا پھر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ قرض جو نہیں دیتے، دیکھیں ایک مسلمان کی سب سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائے، حضور اس کا جنازہ پڑھیں، حضور اس کی مغفرت کی دعا کریں۔ اور حضور کا طریقہ کیا تھا؟ احادیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب کوئی جنازہ لایا جاتا تاکہ حضور اس پر نماز پڑھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ اگر کہا جاتا نہیں ہے تو حضور جنازہ پڑھا دیتے، اگر کہا جاتا قرض ہے تو حضور فرماتے کہ خود اس پر نماز پڑھو، میں جا رہا ہوں۔ اگر کوئی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اس کا قرض کا ضامن ہوں، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا، تو حضور پھر جنازہ پڑھاتے۔ یا صاحب قرض کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، حضور پھر جنازہ پڑھاتے۔ اور یہ روایت ہے، دیکھیں اب لوگ قبرستان میں بھی کھڑو کے پوچھتے ہیں کہ اس پہ اگر کسی کا قرضہ ہے، وارثین پوچھتے ہیں، بالکل بالکل، تو آپ جو ہے وہ ہم سے رابطہ کریں یا معاف کر دیں؟ معاف کر دیں۔ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ معاف کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ اور کسی کے انتقال کی خبر سنی اور پتہ چلا تو اگر ممکن ہے، اگر ممکنات میں ہے، معاف کر دینا چاہیے، اور اس کا بڑا اجر ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر اس حوالے سے رہنمائی بھی ملتی ہے کہ جب مالی طور پر اسلام میں کچھ وسعت آ گئی تو پھر یہ ہوا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو دنیا سے چلا جائے اور وہ قرض چھوڑ دے تو اس کا قرض میرے ذمہ ہے، میں ادا کروں گا، اس کا قرض میرے ذمہ ہے، اور اگر وہ مال چھوڑ جائے تو اس کا مال ورثاء کے ذمہ ہے، پھر وہ ورثاء ادا کریں گے۔ تو یاد رکھیں، قرض لے کے واپس نہ کرنا یہ تو حقوق العباد کا ڈاکہ ہے، جس طرح حضرت بھی فرما رہے تھے کہ حقوق اللہ تو اللہ پاک کریم ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ ہو سکتا ہے معاف فرما دے، لیکن حقوق العباد جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا یا وہ شخص کہ جس کا حق ہے وہ ادا کر دیا جائے یا معاف کر دیا، تب جا کے حقوق العباد جائیں گے۔ تو اسی لیے یاد رکھیں، قرض لیں لیکن تب لیں جب مجبوری ہو، سخت مجبوری ہو، اور کوشش کریں واپس کریں۔ اور اس حوالے سے اگر ٹائم ہو تو میں ایک دو باتیں اور بھی عرض کر دوں کہ احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ جو شخص کسی کا قرض اس نے دینا ہے وہ پکا ارادہ کر لے کہ میں اس کا قرض دوں گا، تو پھر اللہ بھی اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ اس کو ایسے اسباب عطا فرماتا ہے، ایسی طریقے سے اس کی مدد فرماتا ہے کہ وہ آسانی سے قرض لوٹا دیتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کا یہ ارادہ ہو کہ میں اس کا مال تو لے اور میں کھا کے بیٹھ جاؤں، تو حدیث میں آتا ہے پھر اللہ اس کو بھی مٹا دیتا ہے، یعنی تنگ دست کر دیتا ہے، مجبور کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم نیک نیتی سے یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے فلاں کا قرض دینا ہے، اور علماء نے اس حدیث کے تحت بڑے تجربات لکھے ہیں کہ جو شخص یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اس کا قرض دوں، اللہ پاک اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے اور پھر وہ آسانی سے قرض ادا فرماتا ہے۔ زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اگر انسان کی نیت صحیح ہو، نیت صحیح ہو۔